جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاہکار کی جب تخلیق فرمائی یعنی حضرت انسان کی، تو اس کے باطن میں دو مادے رکھے، ایک جو ہے وہ عقل رکھا اور دوسرا نفس رکھا۔ اور یہ عقل اور نفس جو ہے، اس سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ نفس سے گناہ نہ ہو۔ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، ما سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس گناہ کے بعد انسان توبہ کر لے۔ اور اس توبہ کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب بندہ جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس گناہ کو مٹا دیا جائے، اور جس جگہ پر وہ گناہ ہوا اس جگہ کو بھی جو ہے وہ بھلا دیتا ہے کہ وہاں پہ گناہ ہوا، اس کے اعضاء کو بھی بھلوا دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیے، حتیٰ کہ وہ جب قیامت میں آئے گا تو اس انداز میں آئے گا کہ اس کے ذمے میں کوئی بھی گناہ نہیں، یعنی ڈسکارڈ کر دیتا ہے، اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا شخص ہوتا ہے ایسے گناہ اس نے کیے ہی نہیں، یعنی بالکل نیٹ اینڈ کلین، پاک اینڈ صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ انسان نے توبہ کی، لیکن بتقاضائے بشری اس سے گناہ بھی ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، گناہ ہو گیا، تو اب کیا معاملہ ہے؟ تو آئیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم شرع ہے، کیا اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، یعنی گناہ کیا پھر گناہ سے توبہ کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا رب ہے کہ جو اس کی پکڑ بھی فرما سکتا ہے اور اس کو بخش بھی سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کو بخش بھی سکتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے، توبہ کرتا ہے لیکن جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کو بخش بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ 3 دفعہ معاملات ہو جاتے ہیں تو ارشاد فرماتا ہے کہ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، کہ میں اس کے آخری جز کا ترجمہ کروں گا کہ بس بے شک میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا، یعنی گناہ پہ گناہ کر رہا جا رہا ہے، توبہ پہ توبہ کیا جا رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس کے گناہ پہ توبہ کرنے کے باوجود جو بار بار کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ پاک اس کو بخش رہا ہے، اس کو معاف فرما رہا ہے۔ یعنی کہیں بھی انسان کو کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ قبلہ نے ذکر کی آیت کریمہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو اس کا ایمان ہے اور اللہ پاک سے حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، اس گمان کی بنا پر اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ اسی طرح فرشتے جو ہے جب بار بار بندہ یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا یہ تو گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا یہ اسی لیے توبہ کر رہا ہے کہ یہ مجھے رحمان سمجھتا ہے، مجھے مہربان سمجھتا ہے، مجھے بخشنے والا سمجھتا ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، اور جیسے کہ حضرات کا طریقہ ہوتا ہے کہ صوفیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تو بندہ آ کے عرض گزار ہوتا ہے یا سیدی گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتا ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتا ہوں، کیا کروں؟ اب تو بالکل ہار مان لی ہے، اب تو دل نہیں چاہ رہا کہ دوبارہ اس بارگاہ میں اس حالت میں جاؤں کہ توبہ کرتے رہوں۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ہار نہ ماننا جب تک شیطان ہار نہ مان لے، یعنی شیطان بھی تو لگا ہوا ہے کہ دوبارہ گناہ کروا رہا ہے، لہذا تم نے اس وقت تک ہار نہیں مانی جب تک کہ شیطان ہار نہ مان لے۔ لیکن یہ توبہ کا جو طریقہ ہے اس انداز میں نہ ہو کہ یہاں پر اس کو مذاق بنا لیا جائے کہ اس کو رب تعالیٰ کے ساتھ، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بڑی اہم، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہنسی بنا لیا جائے، ٹھٹا بنا لیا جائے رب تعالیٰ کے ساتھ۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ ڈالی، میری اس توبہ پر بھی توبہ توبہ کر اٹھی۔ بالکل